نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ تمام سامعین و ناظرین اور محبت سے چاہنے والوں کے لیے ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے پروگرام برکت رمضان ٹرانسمیشن کی نشریات کے ساتھ۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت راتوں میں ہماری نشریات دیکھنا مت بھولیں اور ہمارے آفیشیل پیج علامہ غلام یاسین الحسینی اسی ہی نام سے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جڑے رہیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی برکت رمضان ٹرانسمیشن پر۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ غلام یاسین الحسینی دامت برکاتہم العالیہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں برکت رمضان ٹرانسمیشن کے سوالات۔ جی علامہ صاحب کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مؤمنوں کا کیا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم المعصومین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ قاری صاحب، ماہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں، یہ بابرکت سعادتیں، یہ بابرکت لمحات کہ جن کے اندر ہماری الحمدللہ برکت رمضان ٹرانسمیشن کی نشریات الحمدللہ چل رہی ہے۔ تو یہ برکت رمضان ٹرانسمیشن نشریات، اس کا صرف اور صرف یہ ایک ہی منشور اور ایک ہی دستور ہے بے شک کہ لوگوں تک حق کا پیغام جائے۔ بے شک وہ ہے نہ کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سبحان اللہ۔ قبلہ قاری صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ مومنوں کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین، اے ایمان والو، جو نبی ہے نا، نبی، یہ نبی تمہیں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ مولا فرما رہا بھی تو ہے کہ پیارے تیری مخلوق کو ہیں، وہ کیسے، وہ کیسے پیارے ہیں؟ اللہ نے فرمایا آدم بھی مجھے پیارا ہے، نوح بھی مجھے پیارا ہے، ابراہیم بھی مجھے پیارا ہے، موسیٰ بھی مجھے پیارا ہے، عیسیٰ بھی مجھے پیارا ہے، مگر ان تمام انبیاء کے جو تاجدار ہیں، وہ آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ، وہ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، کیونکہ اللہ نے لفظ استعمال فرمایا النبی اولا، اور پھر النبی، اس پر جو الف لام ہے یہ بھی تخصیص کا ہے کہ وہ میرا مخصوص نبی، منفرد نبی، بے مثل و بے مثال نبی،
جس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی، ایسا نبی تمہیں پیارا ہے۔ مولا کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے، کیا ہمیں ماں باپ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا یہ ماں باپ کوئی شے نہیں ہے۔ اوئے اوئے، فرمایا عرض کی مولا کیا ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ جی، تو فرمان باری تعالیٰ ہوتا ہے اولاد کچھ بھی نہیں ہے۔ اوئے اوئے، عرض کی مولا ہمیں اپنے مال و متاع سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ جی، تو فرمایا مال و متاع کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کی مولا یہ دنیا ہے، دنیا میں عزیز و اقارب ہیں، بہت رشتہ دار ہیں، سب کچھ ہے، کیا ان سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ جی، فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کی مولا کتنا پیارا ہے کہ جو النبی کہ نبی پیارا ہے، سبحان اللہ، کس کو؟ اللہ کی مخلوق کو۔ سبحان اللہ، تو مخلوق کے بارے میں خود رب کائنات فرما رہا ہے کہ نبی پیارا ہے، مولا کتنا پیارا ہے۔ آگے خود رب فرما رہا ہے قبلہ قاری صاحب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سبحان کہ وہ نبی جو تمام انبیاء کا تاجدار ہے، جو منفرد بے مثل و بے مثال ہے، وہ نبی ایسا پیارا ہے کہ من انفسہم، کہ تمام مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ تمام کو وہ نبی پیارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یعنی کہ اس طرح مومنوں کا تعلق اپنے نبی سے ہے۔ فرمان آتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ، کہ وہ نبی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا کہ جو خود اپنے بستر اٹھا کر ہر کسی کے دروازے پر دین کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، اوئے اوئے، کیا ان کا بھی تعلق ہے؟ کیا انہیں بھی پیارا ہے؟ سبحان میں یہ پیار کی حد نہیں۔ عرض کی مولا ہم اگر اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اس نبی کو راضی کرنے کے لیے ہم اس نبی پر درود پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، تو مولا اتنا پیارا ہے؟ فرمایا نہیں، ہم جتنا ماں باپ سے، اولاد سے، مال و متاع سے، دنیا سے، ہر ایک شے سے ہمیں پیارا محبوب ایسا پیارا ہے۔ خود رب فرماتا ہے النبی، النبی الف لام مخصوص ہے، بے شک، النبی میرا مخصوص نبی، تاجدار نبی، سبحان اللہ، وہ ایسا پیارا ہے کہ من انفسہم، لوگ اتنا ایمان والے اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا میرے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، والا مسلم، یہ ایمان والوں کا تعلق ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جو ان کے درمیان فرق ہے نا، وہ میرا فرق ہے۔ بے شک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیٹھے تھے، مجمع لگا ہوا تھا، جی، صحابہ کرام بیٹھے تھے، جی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے تھے۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کو بلایا اور فرمایا سبحان اللہ، کہ عمر کیا تم مجھ سے پیار کرتا ہے؟ عرض کی آقا آپ سے پیار نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سے محبت نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ بے شک، تو آپ نے فرمایا کیا ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ جی، عرض کی آقا ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کیا تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ جی، عرض کی آقا زیادہ پیار کرتا ہوں، یہ تو کوئی شے بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کیا تم دنیا مال و متاع کے حساب سے میرے سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ عرض کی آقا یہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، پھر حضور نے فرمایا عمر یہ بتا کہ تمام عزیز و اقارب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ عرض کی آقا یہ کچھ بھی نہیں، زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سبحان حضور اللہ، نے فرمایا عمر یہ بتا کہ کیا تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ سبحان اللہ، کیونکہ وہ صحابی تھے، جی، بے شک، جو دل میں بات ہوتی تھی وہ زبان پر کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ وہابی نہیں تھے، اوئے اوئے، وہ وہابی، وہ صحابی تھے۔ بے شک، بے اب تو یہاں پر جو ہے نا ان کی زبان پر، وہابیوں کی زبان پر، منہ پر تو ہوتا ہے کالا کالا، اوئے اوئے، مگر دل کے اندر ہوتا ہے کالا کالا۔ اوئے اوئے، اب ایسے یہ بدبخت امت کو گمراہ کرنے والے شخص، بے شک، چونکہ وہ صحابی تھے، اوئے اوئے، جو دل میں بات ہوتی تھی وہ زبان پر کیا کرتے تھے، تو حضرت عمر فاروق چپ ہو گئے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر چپ کیوں ہو گئے ہو؟ بتاؤ کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ، چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے پھر پوچھا، عرض کی آقا اپنی جان سے زیادہ تو پیار؟ حضور سمجھ گئے اوئے اوئے، کہ اپنی جان سے زیادہ پیار عمر نہیں کرتا قبلہ۔ سبحان اللہ، تو پھر اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تو بھی سن لے،
तमाम सहाबा बैठे हुए थे। हुजूर ने फरमाया तमाम सहाबा सुन लें। हुजूर ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना, ला युमिनु अहदुकुम, सुभान अल्लाह, कि तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। सारे सहाबा कराम पर एक तपतपा तारी हो गया, सारे रोने लग गए कि वजह क्या है कि हम में कोई ईमान वाला भी नहीं। सुभान, क्या तबलीगी जमात वाले ईमान वाले नहीं, क्या सुन्नी ईमान वाले नहीं, क्या हुजूर को चाहने वाले ईमान वाले नहीं, जितनी इबादत और रियाजत नमाज पढ़ने वाले ईमान वाले नहीं, रोजा रखने वाले ईमान वाले नहीं, हज करने वाले ईमान वाले नहीं। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, सहाबा तुम में से कोई ईमान वाला नहीं है। सारे सहाबा कराम हैरान थे। हजरत उमर फारूक रोने लगे। हुजूर ने फरमाया हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में कोई ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक हत्ता अकूना, वो मुझसे प्यार ना करे। आका कितना प्यार करें। फरमाया मिन वालिदिही व वलदिही, अपने वालिदैन से, अपने वालिद से, अपनी वालिदा से, व वलदिही वन नासी अजमाइन। हुजूर हम आपसे कितना प्यार करें। फरमाया कि वन्नासी अजमाइन, तमाम लोगों से ज्यादा प्यार करोगे उस वक्त ईमान वाले बनोगे। तब तक ईमान वाले नहीं बन सकते कि जब तक अपनी जान से भी ज्यादा मुस्तफा से प्यार न करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। तो सारे सहाबा कराम रोने लग गए। हज़रत उमर फारूक रोने लग गए कि मैंने क्या कह दिया हुजूर की बारगाह में। हुजूर अलैहिस्सलाम को मैंने क्या क्या कलिमात कह दिए कि या रसूलल्लाह, अपनी जान से ज्यादा प्यार आपसे नहीं करता। क्योंकि सहाबी थे ना, सच्ची बात जुबान पर निकाली थी। फिर हुजूर का फरमान सुनकर रोते हुए आए, आकर अर्ज की आका मैं अपनी जान क्या, हम मेरी 100 जाने भी हो मैं आप पर कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो देखें ये उनका, ये वो ईमान वाले थे सहाबा, ये उनका ताल्लुक था हुजूर से, कितना हुजूर से प्यार किया करते थे। लेकिन आज हमारी जुबानों पर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल के नारे तो हैं मगर दलीलें कुछ भी नहीं। बेशक बेशक, हम सिर्फ इन नारों के हद तक रह गए हैं कि हम हुजूर के गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं। यार नारे भी ठीक है, मगर ये है कि दिल, अंदर से दिल से जो मोहब्बत है वो तो नहीं की जा रही। तो फरमाया कुरान में है कुल इन काना आबाउकुम माबनाउकुम माज़वाजुकुम, ये कुरान में है। महबूब फरमा दीजिए अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी बहनों से, पूरे रिश्तेदारों का जिक्र आया। बेशक कि उस वक्त तक ईमान वाले सच्चे नहीं हो सकते, कामिल ईमान के दर्जे पर नहीं पहुंच सकते महबूब, जब तक वो अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार न करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि बंदा उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता कि जब तक अपने वालिदैन से, वालिदा से, तमाम लोगों से प्यार न करे। तो यहाँ से मालूम ये हुआ कि हुजूर से जान से ज्यादा बढ़कर प्यार ऐसा करना है कि अगर हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए अपनी गर्दन कटवानी पड़े तो गर्दनें कट जाएं, मगर हुजूर से प्यार जरूर करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम साहब क्या बात, ये एक जान तो क्या है, हजारों जाने भी हो हुजूर पर कुर्बान। ये सहाबा कराम का अकीदा था। ये सहाबा कराम हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे, लम्हा लम्हा जगह जगह। आप देखें ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का वाकया उठाएं, जब हुजूर हिजरत कर रहे थे, कभी इधर कभी इधर, कभी आगे कभी पीछे, क्या था इसके, कहीं हुजूर को कोई बदल नुकसान न पहुंचा दे। ये हुजूर से ताल्लुक था, वो थे ईमान वाले। और हमारा भी ईमान है, मगर हम देखें कि किस हद तक हम ईमान रखकर बैठे। हम नमाजें पढ़े, हमारी नमाजें कबूल नहीं। हम रोजे रखें, रोजे हमारे कबूल नहीं। हम हज करें, हो सकता है कि हज हमारे सैर और सियाहत के लिए हो, हज भी कबूल नहीं। हम जितना कुछ अल्लाह की राह में जिहाद करें, हम सखी बन जाएं, कबूल नहीं। क्यों? जब तक हम हुजूर से प्यार नहीं करेंगे। देखें नमाजी है, नमाज पढ़े, पता नहीं उसकी वो नमाज कबूल हो ना हो। रोजेदार है, रोजा रखता है, मालूम नहीं उसका वो रोजा कबूल हो या ना हो। इसी तरह बंदा पैसा है, हज करता है, मालूम नहीं कि उसका हज वो कबूल होता है या नहीं होता।
اسی طرح کوئی سخی اپنے گھر کے دروازے کھول دیتا ہے غریبوں کے لیے، معلوم نہیں کہ اس کی وہ سخاوت قبول ہو یا نہ ہو، مگر صرف ایک بندہ ہے کہ جو حضور کا عاشق بن جائے، حضور سے محبت کرنے والا بن جائے، یہ تمام عبادتوں کا تو پتہ نہیں کہ قبول ہو نہ ہو، مگر جو بندہ حضور سے پیار کر لے تو قسم با خدا کی وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، نہ دنیا میں رسوا نہ آخرت میں رسوا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کا عاشق بنا ہے۔ نمازی کی نماز قبول ہو نہ ہو ہمیں پتہ نہیں، حج جو حج ہی ہوتا ہے اس کا حج قبول ہو نہ ہو ہمیں پتہ نہیں، اسی طرح سخی کی سخاوت قبول ہو نہ ہو ہمیں پتہ نہیں، مگر اتنا ضرور پتہ ہے کہ جو دل سے اپنی جسم و جان حضور پر قربان کر دے، تو جو حضور کا عاشق بن جائے تو پھر حضور اسے ایسے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس کی تمام عبادتیں قبول ہوں گی، تو آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مدعا والا مکھڑا اس کی طرف کر کے اس کی زیارت کر کے جنت بھی عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہی میں ایک شخصیت کا نام لیتا چلوں کہ دور حاضر کے مجدد، مرکز انوار و تجلیہ، شیخ الحدیث و تفسیر، قائد ملت اسلامیہ، علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جنہوں نے لبیک لبیک یا رسول اللہ کی صدا لوگوں کے اندر ایسی گونج کر رکھ دی کہ لوگ اب جس جلسے کے اندر بیٹھتے ہیں مسلمان کی پہچان لبیک یا رسول اللہ بن گئی۔ اسی طرح وہ ایسا قائد ملت اسلامیہ کہ جنہوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کا ایسا نعرہ اجاگر فرمایا کہ جہاں بھی مجلس میں بیٹھے ہر سنی کی محافل کی پہچان تاجدار ختم نبوت کا نعرہ، اور ہر مسلمان کے چہرے کی پہچان تاجدار ختم نبوت کا نعرہ۔ اگر میں کہتا ہوں کہ بڑا قاری صاحب کہ اگر اس دور کے اندر منافق اور صحیح مسلمان کے اندر فرق کرنا ہو تو اس کے سامنے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا دو، اس کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دو، پھر اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا۔ اگر اس کا چہرہ سرخ ہو جائے تو پھر ہمیں پکا سے پکا معلوم ہو جائے گا کہ یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، حضور سے پیار کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ اگر اس کے چہرہ کھل اٹھے تو پھر معلوم کر لینا، پھر جان لینا کہ وہ عام بندہ نہیں ہے بلکہ حضور سے بڑا عاشق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور علامہ خادم حسین رضوی نے ایسی محبت رچا دی، کیا تھا؟ آج ہر بندہ خادم حسین رضوی بن سکتا ہے، مگر دل کے اندر حضور کی وہ محبت بٹھانی پڑے گی، دل کے اندر علامہ اقبال کے کلام کو جگہ دینی پڑے گی، دل کے اندر غیرت و حمیت کو جاگنا پڑے گا، جگانا پڑے گا، تب جا کر ہم حضور سے جب محبت کریں گے۔ جب بندہ حضور سے اصلی محبت کرتا ہے تو پھر یہ ناحق چیزیں جتنی بھی دنیا میں رکاوٹیں آتی ہیں تو پھر بندہ ان کو اپنے پاؤں کی مٹی کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا جو ناحق چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے تو رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے رافضیوں کے خلاف، دور دور کتے ہو، مال کا منہ پہ گئے ہو، اگر جانوں کی پرواہ ہوتی تو بڑی بڑی جیلیں کاٹی تھی، بڑی بڑی جیلیں کاٹی تھی، بڑی بڑی عمریں گزاری تھی، بڑے بڑے آپ اندھیروں کے کوٹھوں میں رہے تھے، بڑی بڑی ایجنسیوں نے آپ کو دھمکیاں دیا تھی، دھمکیاں دی تھی تو کہیں گھبرا جاتے، پیسہ لے لیتے، حکومت نے پیسوں کی آفر کی تھی، کچھ ہو جاتا کر لیتے، کیا تھا؟ صرف کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کر ہم تیرے ہیں۔ آقا ہم حکومت سے غداری تو کر سکتے ہیں، حکومت کے خلاف تو اٹھ سکتے ہیں، حکومت کے آگے ہم جواب دے سکتے ہیں، حکومت کو گھٹنوں ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں، یہ رضوی کا دستور و منشور تھا آقا، مگر آپ کی یہ جو واللیل والی زلفیں ہیں ان سے ہم غداری نہیں کر سکتے، ہم حکومت سے بغاوت تو کر سکتے ہیں مگر واللیل اذا سجا والی زلفوں کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتے، ہم حکومت کو جواب تو دے سکتے ہیں مگر واللیل اذا سجا والی جو زلفیں ہیں ہم ان زلفوں کی بھی وفادار رہیں گے۔ یہ رضوی کا مشن تھا، ہر بچے بڑے سے لے کر ہر بچے تک حق کا پیغام پہنچانا تاکہ لوگ اٹھیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ حضور کا اصل دین کیا ہے، حضور کا اصل دین کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے نا آج بھی کچھ حضرات ہیں جو اپنے نام کے ساتھ علامہ کا جو ٹائٹل لیبل لگاتے ہیں، مفتی کا لیبل تو لگاتے ہیں مگر جب حق بات آئے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان مجھے یاد آ گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عالم شخص، عالم دین پڑھا ہوا جب وہ کسی بادشاہ کے مجلس میں جا کر جھک گیا تو پھر وہ گمراہ ہو گیا، وہ پھر گمراہ ہو گیا،
پھر وہ امت کا امام نہیں بن سکتا. تو پھر آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں ہمارے کتنے غرق ہوئے پڑے ہیں, کتنے ہیں جو حق کی بات سے ناشنا پڑے ہوئے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں پہچانتے ہیں مگر اس کے باوجود بولتے نہیں. آخر کیا ہے کہ بات وہی ہے کہ جب تک دل کے اندر حضور کا پیار نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی. سبحان اللہ. اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا. جس نے مجھے خوش کیا اس نے رب کو خوش کیا. سبحان اللہ. اور جو ہمارے در پر آیا وہ اسے سمجھو رب کے در پر آیا. سبحان اللہ. کیونکہ جس محبوب کے در پر جانے کا خود رب فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. رب فرماتا ہے ایمان والو اگر اپنی جانوں پر تم ظلم کر بیٹھو تو ایسے نہ سمجھنا کہ ہمارا کوئی نہیں, بلکہ مزمل والے کمنی والے کے در پر آ جانا, یہاں پر آ کر معافی مانگ لینا. سبحان اللہ. جب یہ راضی ہو گئے نا تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے. سبحان اللہ. یہاں پر ایک اعتراض اٹھ رہا ہے جو کہ اٹھتا بھی ہے اور کچھ لوگ چون چناکے کی بات کرتے بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں تم کہتے ہو کہ ہم نبی سے زیادہ پیار کرتے ہیں. پہلی دو بات ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ ہم نبی سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے. آپ ہم سے کیوں مناظرہ کرتے ہیں, ہم سے کیوں بات کرتے ہیں؟ جو رب فرما رہا ہے جاؤ اس سے ملو. رب خود فرما رہا ہے کہ مسلمان ایمان والے اپنے نبی سے زیادہ پیار کرتے ہیں. بے شک. یار نادانو ہم نے تو نہیں کہا نا کہ ہم پیار کرتے ہیں. جب رب ہماری نشانی بتا رہا ہے تو پھر جاؤ پہلے رب سے بات کرو کہ رب تمہیں کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر وہ آگے چون چناکی کی بات کر کہتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جی بے شک. یہ توجہ والی بات ہے. بے شک بے شک. کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے زیادہ سخت ہیں اللہ کی محبت میں. سبحان اللہ. یعنی کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سخت ہیں. بے شک. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک جگہ تو اللہ نے فرما دیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اور دوسری جگہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ. کہ جو ایمان والے ہیں یہ نبی سے زیادہ پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ تو باتیں تضاد آ گئی, متضاد باتیں آ گئی. ایک آیت میں آیا کہ رب سے زیادہ پیار, دوسری آیت میں آیا کہ نبی سے زیادہ پیار. آئے اب فیصلہ ہم قرآن ہی سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن قرآن میں آیا کہ النبیو, نبی پہلے, نبی سے پیار پہلے, ایمان بعد میں. النبیو اولا بالمؤمنین, مومنین بعد میں آیا, نبی پہلے آیا. اب یہاں پر بالکل غور کرنے کی بات ہے. اگر کسی نے غور نہ کیا تو بات چلی جائے گی آگے. النبی اولا بالمؤمنین, نبی کا ذکر پہلے آیا, ایمان والے بعد میں آیا. تو پھر معلوم ہوا کہ نبی سے پیار پہلے ہے ایمان بعد میں. کہ جب پیار آئے گا تو ساتھ ہی ایمان آئے گا. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان آئے پیار آئے, نہیں. یہ تو منافق بھی تھے جو ایمان تو لاتے تھے مگر پیار تو نہیں کرتے تھے. معلوم ہوا کہ پہلے محبوب سے پیار کرنا پڑے گا پھر یہ ایمان آئے گا. تو وہ جو چون چناکی کی باتیں ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں, تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین, کہ لوگوں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا, اس وقت تک تم سچے مسلمان نہیں ہو سکتے, اس وقت تک تمہارا ایمان اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہو سکتا. مولا کب فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ جب تک تم اپنی جانوں سے زیادہ پیار نہ کرو. تو پتہ چلا کہ بلاکاری صاحب کہ پہلے پیار پہلے ہے ایمان بعد میں ہے. کہ جب ہم محبوب سے پیار کر کے بیٹھتے ہیں تو ایمان ہی آ جاتا ہے, نہ کہ جب ہم ایمان اگر پہلے لے آئیں اور پیار نہ کریں تو پھر یہ تو منافقوں والی بات ہوئی. تو یہ تو منافق اس طرح کیا کرتے تھے. لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے
کہ حضور سے پیار پہلے کرتے ہیں، جب مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں تو ایمان بھی آ جاتا ہے، پھر خدا بھی آ جاتا ہے، کیونکہ خدا خود فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقی اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ، خود رب فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خود اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ، تو معلوم ہوا کہ ایمان والوں کا حضور سے کتنا بڑا تعلق ہے، سبحان اللہ، کتنا حقیقی تعلق ہے۔ مگر آج کا جو تعلق ہم رکھ کر بیٹھے ہیں، تمام حضرات کو میں یہ افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو حضور سے آج کل محبت کے نعرے بنا رکھے ہیں، ہم یہ جو کہتے ہیں نعرے لگاتے ہیں، یہ تمام نعرے ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، کہ جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کی دلیل نہ لے آئیں، جب حضور کی ناموس کی باری آئے تو ہم اپنے آستانوں میں بیٹھ کر تسبیحاں پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بغیرت ہے قبلہ قاری صاحب وہ پیر کہ جب حضور کی عزت کی باری آئے اور کمرے میں بیٹھ کر وہ تسبیح بہت پھیلے دے۔ بغیرت ہے وہ مسلمان کہ جب حضور کی عزت و ناموس کی باری آئے وہ کمرے میں بیٹھ کر سوتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے کہ جی ہمارا تو کام یہ ہے۔ ارے اللہ خود فرماتا ہے کہ جانوں سے زیادہ پیار، حضور نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، زیادہ محبت کرو محبوب سے، تو اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو تمام سامعین و ناظرین کہ جب بھی حضور کی ناموس کی باری آئے، حضور کی عزت کی باری آئے، حضور کے اصحاب کی عزت کی باری آئے، حضور کے اہل بیت کی عزت کی باری آئے، جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء ہیں اور ان کی عزت و ناموس پر کوئی حملہ کرے، کوئی ذلیل اٹھ بیٹھے، تو پھر کبھی بھی اپنے گھروں میں نہ بیٹھنا، کبھی مساجد میں نہ بیٹھنا، بلکہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے یہ تحریک الحمدللہ قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ سعد حسین رضوی آپ کے زیر صدارت یہ تحریک لبیک پاکستان و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چل رہی ہے، تو اس تحریک میں اس دور میں شامل ہونے کا وہ ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر بندہ خود کو چمکانے کے لیے جب بھی بیان کرتا ہے تو درمیان میں بابا جی کا تذکرہ کر لیتا ہے، حالانکہ اکثر وہ منافق پڑے ہوئے کہ جب یہ دھرنے لگتے تھے، جب یہ روڈ پر باتیں آتی تھی تو گھر میں بیٹھتے تھے، لیکن جب معاملات سیٹ ہو جائیں تو پھر اپنی گدیاں سجانے کے لیے، اپنی تسبیحیں چمکانے کے لیے، اپنا لباس چمکانے کے لیے، خود کو کوئی شیف بنانے کے لیے اسٹیجوں پر آ کر تحریک لبیک پاکستان کا ذکر کر دیا، آ کر رضوی صاحب کا ذکر کر دیا کہ یہ تو منافقوں والی نشانی ہے کہ جب وقت تھا تب تم آئے نہیں۔ تو رضوی صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے، اب ہم تو کرتے نا بابا رضوی بابا رضوی، تو قدر اس وقت ہی کر لیتے۔ تو رضوی صاحب فرماتے تھے پترو ساڑھے نال ہونی ہو جاؤ ورنہ ساڑھے جیا بھی کوئی نہیں لبنا، ساڑھے جیا بھی کوئی نہیں لبنا۔ بالکل ایسے ہے کہ وہ ہے نا کہ جیتے جی کسی بشر کی قدر نہیں ہوتی پیارے، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے احساس کے ساتھ، کہ جب بندہ دنیا میں ہو تب بندے کی قدر کر لیں، تب ہی اسے قدر کر لیں، تب ہی اسے تحفے تحائف دے دیں، تو تب اصلی قدر تو وہ ہے کہ جب ہم بندے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، جب بندے کے ساتھ اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو آج کل اکثر ایسے ہمارے اپنے اس لبادے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہ جو اس وقت بابا رضوی پر پتہ نہیں کیا سے کیا بہتان باندھا کرتے تھے، مگر جب بابا رضوی دنیا سے گئے تو 105 پر قبلہ بخار ہو، 54 سال عمر ہو، اور پھر وہ دھرنے میں بھی شریک ہوں، سردی بھی ہو فیض آباد، اتنی سردی ہو، اس کے باوجود حضور کی ناموس کے لیے آ جائیں، سبحان اللہ، تو پھر اس سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ وہ دین کے اس وقت اس دور کے حضور سے پیار کرنے والے بڑے عاشق تھے، اور انہوں نے امت مسلمہ کو راستہ دکھا دیا، 156 اسلامی ممالک حکمرانوں کو سکھا دیا کہ ایسے چلنا، انگریزوں کے سائے کے تلے چلنا، انگریزوں کے تلوے چاٹنے رہنا، یہ بغیرتیاں ہیں۔ اصل غیرت مند اور حضور کا مسلمان اسلام والا وہی ہے کہ جو سب سے پہلے حضور کی دین کی بات کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جو سب سے پہلے حضور کے دین کی بات کرے. اب رضوی صاحب بار بار کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑی بڑی پڑھا کرتے تھے؟ حضور سے محبت تھی. یہ ایمان والوں کا تعلق اگر مطمئن ہو نا تو دنیا سے بڑی کی بڑی چیزیں آزمائشیں سامنے آ جائیں تو وہ پاؤں کی مٹی کی خاک کے برابر بھی وہ محبت والا عاشق رسول نہیں سمجھتا ان کو. پاؤں کے نیچے رون دیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، میں تو حضور سے پیار کرنے والا ہوں، میں تو حضور کا عاشق ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے محبت حقیقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح حضور سے محبت کرنے کا حق بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بیان کر کے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اس وقت کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے، اگر تم اس کی سپورٹ نہیں کرتے تو اس کے خلاف بھی نہ ہو. یار تم اگر بائی کاٹ اتنے وہاں تک پہنچ گئے ہو تو پھر اپنی زبان کو لگام دے کر چپ ہی ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پیچھے ہٹ کے آ جاؤ. تو اس وقت جو تحریکیں جتنی بھی تحریک دین کا کام کر رہی ہیں، وہ چاہے تحریک صراط مستقیم ہو، چاہے تحریک لبیک پاکستان ہو، چاہے قبلہ علامہ سعد حسین رضوی ہو، یا قبلہ قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ہو، اور جتنے ہمارے اکابرین ہوں، چاہے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمان صاحب ہوں، جتنے ہمارے اکابرین اسلاف ہیں، یادگار اسلاف، ان تمام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اب جو اس دور کے اندر نا یہ فتنے فساد پھیلے ہیں، ہمیں یہاں کوئی حکم نہیں ہے کہ تم فتنے فساد پھیلاؤ، تم فرقہ بازیاں کرو. ہمارے لیے یہ تمام ہمارے علماء ہماری آنکھوں کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا تاج ہے اور سروں کا صحرا ہے. تو ہمیں ان کی حقیقی قدر کرنی چاہیے، تمام کی، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے نا وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو یہ علماء کی قدر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی حضور سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی علامہ صاحب بہت ہی اچھا جواب دیا آپ نے. ایک بات کی، کیونکہ ہمارا برکت رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے پیغام پہنچانا. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو شر میں رکھنا، کسی کے ساتھ دشمنی کرنا. بالکل صرف ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ پیغام دینا. تو آپ نے پیروں کے بارے بات کی ہے، تو ہم سب پیروں کے بارے میں نہیں ہیں. بالکل اسی طرح پیر بارو شریف کا آستانہ ہے، میں اسی کا مرید ہوں. جب بھی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ پاکستان طرف سے آواز آئی، وہاں سے اعلان ہوا، تو میرے مرشد کریم نے اعلان کیا جاؤ لبیک. سب سے پہلے میدان میں اترتے ہیں، سب سے پہلے. اسی طرح آستانہ علی سواگ شریف، بالکل وہاں کے مرشد خانہ ہے ہمارا وہ بھی، تو وہاں بھی جب بھی اعلان ہوتا ہے وہاں سے، تو ادھر سے مرشد کا بھی اعلان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہم ان آستانوں سے محبت کرتے ہیں جو آستانے ہمارے مسلک کے ساتھ مخلص ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں. تو ان سے ہم بیکاٹ بھی کرتے ہیں جو ہمارے مسلک کو نقصان دینا چاہتے ہیں. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جاتے جاتے یہ بھی بتا گئے کہ لوگوں اگر تم نے نشانیاں دیکھنی ہو نا کہ دین کے ساتھ مخلص کون ہے اور دین کو بیچ رہا کون ہے، بے شک، تو پھر دیکھ لو کہ میدان میں کون اترتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے خود الحمدللہ دیکھا ہے کہ آپ جہاں ذکر کر رہے تھے پیر بارو شریف والوں کا، پیر سواگ شریف والوں کا، الحمدللہ جب بھی تحریک لبیک پاکستان یہ ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے میدان میں اتری، تو تقریباً جو فہرست اول میں گدی نشیں ہیں اس بات میں میدان میں اترنے کا اعلان کرنے میں، تو ان تمام میں سے فہرست اول میں یہ پیر بارو شریف اور پیر سواگ شریف. تو اس طرح کے رضوی صاحب بتا گئے کہ منافق اور مخلص دین کے ساتھ پہچان کرنی ہو نا، ان پیروں کو بھی دیکھ لو. یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ پیر بنا اس سے سمجھا جائے کہ بڑے جبے لگا لے اور بڑے کمبے لگا لے اور بڑے امامے لگا دے. بے شک اس شکل میں بھی پیر آ گئے ہیں. بے شک. مگر یہ ہے کہ یہ تو ایک لبادہ ہے ان کا، وہ بات نہیں کر رہے بائی کارڈ کی، لیکن صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ پیر ان کو بنایا جائے کہ جو دین کے ساتھ مخلص ہوں. بے شک. جو دین کا کام کرنے والے ہوں، اور جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کا ساتھ دینے والے ہوں. بے شک. تو ان کو اپنا پیر بنایا جائے. آج تو بالکل بچے کو بھی رضوی صاحب سکھا گئے، پتہ چل گیا کہ حقیقی کون ہے تو 2 نمبر کون ہے. بے شک. ہر کسی کا پتہ چل گیا. بے شک. تو اسی طرح بابا رضوی نے
کیا بہت کچھ ہمیں سکھا دیا. بے شک بے شک. لوگوں دین پر اگر چلنا ہے، دین کے راستے پر چلنا ہے تو صرف اور صرف اپنی جان کو، جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ حضور سے اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے پیار کرو. بے شک. تو جب بھی نماز کی باری آئے نا، کسی نے اپنی ہی پہچان کرنی ہو، اگر دل اس کا بے وقوفوں کی طرح بیٹھا رہے تو سمجھ لو کہ اس سے بڑا بغیرت کوئی ہو ہی نہیں. بے شک. تو اگر دل تذبذب کا شکار ہو جائے، ٹھہرے نا، غصہ آ جائے جی، تو پھر معلوم کر لینا کہ واقعی حضور سے کوئی لگاؤ ہے میرا. بے شک. واقعی حضور سے کوئی تار جا رہی ہے، مل رہی ہے، کوئی کیبل جا رہی ہے حضور کے ساتھ. تو اسی طرح یہ حضور سے محبت ہوتی ہے، یہ حضور سے پیار ہوتا ہے، یہ حضور سے عشق ہوتا ہے. اسی طرح کہ جب ہم پیار عشق کریں گے نا تو پھر یہی پیار ہمیں کام آنا ہے. یہ تو امامے تو اور بھی پہنتے ہیں، بے شک پہنتے. سکھ بھی امامے پہنتے سکھ بھی پہنتے ہیں. ہم سے بڑے پہنتے ہیں، ہمارے جبے وہ لوگ بھی عربی بھی پہنتے ہیں، بے شک. کہ جو کہ وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں رہ کر حضور کا ادب نہیں کرتے، ہم سے بڑے بڑے جبے پہنتے ہیں. بے شک. وہ ہمارا لبادہ، ہر بندہ یہ لباس اوڑھتا ہے، بے شک. مگر اصل شے یہ جو اندر ہے نا، دل ہے. بے شک. یہ دل حضور سے کتنا پیار کرتا ہے. بے شک. تو اس دل کو اچھی طرح اس دل کو سمجھانا ہوگا اور اسی دل کو جاننا ہوگا. بے شک. کہ جب دل کو جاننا پڑے تو پھر ہم حضور کی ناموس اور عزت کی باری، صحابہ کی ناموس اور عزت کی باری پر طے کریں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے سچا پکا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت ہی اچھا جواب دیا، اور ہماری آگے ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو تمام دوستوں تک، تمام مسلمانوں تک پہنچے اور تمام مسلمان ہمارا پیغام سن سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے. جی علامہ صاحب، برکت رمضان ٹرانسمیشن کا اگلا سوال کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کتنا تعلق تھا؟ دیکھیں قبلہ کاری صاحب، صحابہ کرام حضور سے بڑا پیار کرتے تھے. بے شک. حضور جب بھی حکم فرماتے نا تو صحابہ تو وہ صحابہ تھے کہ لوگوں نے، جب لوگ بھیجتے تھے نا اپنے مجوسیوں کو جی کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو عروہ بن مسعود یہ آئے، انہوں نے آ کر دیکھا یہ صحابہ ایسے صحابہ ہیں کہ حضور وضو کرتے ہیں، حضور کے وضو والے پانی کو پی جاتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، حیران تھے پانی یہ کیا ہے. سبحان اللہ. سوچا یار میں نے تو بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے حکمران دیکھے ہیں. بے شک بے شک. واپس جا کر اپنے لوگوں کو بتایا، اور لوگوں تم جن سے پنگا لے رہے ہو نا، ان کے جو صحابہ ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، وہ تو ان کے وضو والے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صحابہ حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور سے اتنی محبت رکھتے ہیں. بے شک. تو صرف ایک بات رکھ کر میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں کہ صحابہ کتنا پیار کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی باری آتی، سارا گھر کا خزانہ لے کر حضور کی بارگاہ. سبحان اللہ. عمر فاروق سب کچھ لوٹا دیتے حضور کی بارگاہ میں. بے شک. عثمان غنی ہر شے لوٹا دیتے حضور کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے ہر حکم کی فرما برداری کر دیتے، جس طرح حضور اشارہ فرماتے اسی طرف جاتے تھے. سبحان اللہ. میں مثال دے دوں، اس مثال کے بعد چند باتیں کر کے اجازت. جی ماشاءاللہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجا گیا نا مکہ، مکہ المکرمہ مسلمانوں کا طواف بند ہو گیا تھا، حضور کا دور تھا. حضور نے بھیجا حضرت عثمان غنی کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے وہاں مکہ کے اندر، جا کر وہاں ان سے ملے، گفتگو کی، میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا عثمان تم اتنا بڑا سفر کر کے آئے ہو مدینہ سے، تو ہم تمہارے سفر کی لاج رکھ رہے ہیں، لہٰذا تمہیں اجازت ہے کہ تم مکہ کا طواف کر لو، عمرہ کر لو. قبلہ کاری صاحب کا جواب سنیں. فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے پیارے محبوب سے پیار کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. میرے پیارے محبوب نے مجھے بھیجا ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ جاؤ ان سے بات چیت کرو، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے سفر کی لاج رکھ کے تمہیں اجازت دے رہے ہیں کہ اس کعبہ کا طواف کر لو. حضرت عثمان غنی نے فرمایا لوگوں اس وقت تک میں کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرا پیارا محبوب طواف نہیں فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عثمان غنی کا پیار تھا. سبحان اللہ. اور آخری بات ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونے لگا، حضور دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے لگے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے
حضرت عمر فاروق نے تلوار اٹھا لی جی اور تلوار اٹھا کر آ کر کہنے لگے لوگوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی بھی اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ حضور دنیا سے چلے گئے، حضور اس وقت نہیں ہوئے، حضور دنیا سے نہیں گئے۔ حضرت عمر فاروق کی یہ حالت تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آ گئے، سبحان اللہ۔ آ کر ممبر پر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر فاروق کو بلایا، بلا کر فرمایا عمر، فرمایا سمجھایا کہ حضور دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے ہیں، تم یہ جوش ختم کرو، تلوار رکھ دو۔ یہ عالم تھا، کیا تھا؟ حضور سے پیار تھا، حضور سے محبت تھی۔ تمام صحابہ رو رہے تھے، مدینے میں ایسا سوگ کا میدان لگ گیا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس سے بڑا میدان لگا ہی نہیں تھا مدینہ کے اندر کہ جب حضور کا وصال ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب کسی کا وصال ہوتا ہے نا تو وہاں پر بندے کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل روتا ہے۔ اصل محبت کا پتہ وہاں چلتا ہے کہ جو بندہ جتنی محبت کرتا ہے نا اتنا ہی آنسو آتے ہیں خود بخود، دل روتا ہے، زندگی بے چین ہو جاتی ہے۔ تو پھر راوی لکھنے والا راوی لکھتا ہے کہ حضور کے وفات کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق اپنی زندگی کے اندر کبھی ہنسے نہیں تھے۔ یہ حضور سے پیار کیا تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام سے صحابہ کی محبت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے وصال فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی جب صبح، حضور وصال فرما گئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو روتے روتے زمین پر گر پڑے۔ حضرت عمر فاروق کو جب حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھایا عمر حضور وصال فرما گئے، حضرت عمر فاروق زمین پر گر پڑے۔ تو کیا تھا؟ حضور سے پیار تھا، یہ حضور سے تو تعلق تھا، یہ حضور سے تو عشق تھا کہ اتنا حضور سے پیار کرتے تھے کہ بالکل خود کو سمجھا رکا نہیں جا رہا تھا کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ بے شک۔ عبداللہ بن زید تھے، صحابی رسول ہیں، جب حضور کا وصال ہوا تو مولا سے دعا کی، مولا ان اپنی آنکھوں سے ودھا والے چہرے کو دیکھا کرتا تھا، حضور تو دنیا سے رخصت فرما گئے، مولا میری آنکھوں کو بھی لے لے، سبحان اللہ، آنکھوں کو بھی لے لے۔ حضرت عبداللہ بن زید کی دعا قبول ہوئی، اللہ تبارک بتانا آپ کو نبی نہ کر دیا۔ لوگ پوچھا کرتے تھے اے عبداللہ تو نے اپنی آنکھوں کو کیوں نبی نہ کیا ہے؟ فرماتے تھے لوگوں یہ آنکھیں جس مقصد کے لیے ملی تھی وہ چہرہ دیکھتا تھا، وہ چہرہ جب چھپ گیا تو ان آنکھوں کو میں نے کیا کرنا۔ ایسے حضور سے پیار کرنے والے تھے، ایسی حضور سے عشق کرنے والے تھے، ایسا حضور سے پیار کرتے تھے۔ جو جنگ کے میدان آتے، کبھی صحابی رسول حضرت قتادہ کی آنکھ میں جو ہے تیر لگ جاتا تھا، کبھی صحابی رسول حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو بالکل ختم چیر کر دیتے تھے حضور کی حفاظت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ عالم تھا حضور کی محبت کیا۔ حضور کی جتنی داستانیں صحابہ کی سنائی جائے نا تو یہ راتیں ختم ہو سکتی ہیں، دن مٹ سکتے ہیں، مہینے ختم ہو سکتے ہیں، مگر صحابہ کرام کی محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فاروق گئے تھے نا مکہ کے اندر، تو جا کر حجر اسود جو پتھر ہے اسے جا کر آپ بوسہ دینے لگے اور بوسہ دے دیا، بوسہ دے کر فرمایا حجر اسود مجھے پتا ہے کہ نہ تو لوگوں کو نقصان دیتا ہے نہ تو لوگوں کو نفع دیتا ہے، مگر مجھے پتا ہے عمر نے تجھے ایسے نہیں چوما، عمر تجھے زندگی بھر کبھی نہ چومتا، عمر نے تجھے اس وجہ سے چوما ہے کہ تجھے میرے نبی نے اپنی زبان اقدس ان ہونٹوں مبارک سے بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک جگہ وضو فرما رہے تھے، وضو فرماتے وقت ہنس پڑے، ساتھ میں اور تھے ساتھی، تو عرض کی یا امیر المومنین آپ تبسم فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وضو فرما لیا، صحابہ کرام نے دوبارہ پوچھا، آپ کے ساتھی تھے، یا امیر المومنین آپ ہنس رہے کیوں تھے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں کہ ہمارے پیارے نبی کو ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا، وہ وضو فرما رہے تھے اور ہنس رہے تھے، نہ وجہ کا پتہ ہوتا تھا نہ کوئی شے پتہ ہوتی تھی، جیسے حضور کرتے صحابہ ویسے کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسا پیار تھا، ایسی لگن تھی، ایسی کیبل تار جڑی ہوئی تھی حضور سے، اور پھر حضور ایسی بشارتیں تو نہیں دیتے تھے نا۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کی، ایک عربی تھے، آقا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟
कब आएगी? हुजूर ने फरमाया तूने कयामत के लिए कोई तैयारी की है? कोई तूने इबादतें इकट्ठी की है? अर्ज की आका नमाजी भी इतना नहीं हूं जी, हाजी भी नहीं हूं, गाजी भी नहीं हूं, बेशक नेकोकार भी नहीं हूं, जी आबिद भी नहीं हूं। जी, आका पल्ले कुछ भी नहीं है मगर ये है कि आपसे प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे प्यार करता हूं। सहाबा कराम फरमाते हैं ये वो मौका था, हजरत अनस फरमाते हैं जी, ये वो मौका था कि इससे बढ़कर मैंने सहाबा कराम को किसी मौके पर खुश होते हुए देखा भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अर्ज की आका कुछ भी पल्ले नहीं है, आपसे प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया हाँ तुम मुझसे प्यार करता है? अर्ज की आका आपसे प्यार करता हूं। हुजूर ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा। सहाबा सुन लो, ए बंदे तू भी सुन ले कि जो जिससे प्यार करता है कयामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा कराम खुश हो गए कि हम तो इस मदीने वाले आका से प्यार करते हैं, हमारी तो लेने यहाँ जुड़ी हुई है, हम तो दुआ वाले चेहरे को तकते रहते हैं, हम तो हुजूर की सीरतों पर अमल करते रहते हैं। तमाम सहाबा कराम पर ऐसी खुशी थी। हजरत अनस फरमाते हैं कि इतनी बड़ी खुशी मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी नहीं देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी खुशी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। सुभान। ये हुजूर से प्यार था, ये हुजूर से मोहब्बत थी, ये हुजूर से इश्क था। किबला कारी साहब जब हम हुजूर से इश्क और प्यार मोहब्बत वफादारी कर बैठेंगे तो फिर हुजूर बंदे को ऐसे नहीं छोड़ते। बेशक। और यहाँ पर मुझे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का एक फरमान याद आ गया। जी जी माशाअल्लाह। फरमाते थे कि ओ झल्ले ओ दीन दा कम करो, कितना जेला कटने आने, कितना जाना है एजेंसियां, कितना मर्तबा चाहना है सब जी बेशक, कितना तोहमतां लावने आने, लेकिन कमलियो झल्लियो एक गल सुन लवो। रिजवी साहब फरमाते थे, किबला कारी साहब फरमाते थे ओ मालिक सानू वेख रहे ने ए, लेकिन सुन लवो कि मालिक कदी कंड नहीं लगन दे। ओए 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 सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मालिक कभी गिरने नहीं देते। बेशक। तो ये जब हुजूर से प्यार हो जाए ना फिर बेड़े पार है। मुझे एक मौका रिजवी साहब का याद आ रहा है तो मैं आप से अर्ज गुजार कर दूं। जी जी माशाअल्लाह। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जब ये फैजाबाद का आखिरी था मौका जी, तो इस मौके पर मैंने जो चीज नोट की है जी, और भी बहुत सारे बयानात इस तरह आए और मैंने बयानात दोबारा भी सुनता रहा रिजवी साहब का। जी। रिजवी साहब उस मौके पर फरमा रहे थे कि इन्हें जाना, ओए इन्हें माना, सुभान अल्लाह, न रखा गैर से ताल्लुक, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान हो गया। ओए ओए सुभान अल्लाह। लेकिन शेर क्या है असल में, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना। बेशक। आका, आका से आका की तरफ इशारा है, ज़मीर है, उन्हें माना, उन्हें जाना। बेशक। लेकिन रिजवी साहब फरमा रहे थे इन्हें जाना, इन्हें माना। आखिर क्या वजह थी कि रिजवी साहब पढ़ते रहे अपनी तकारीर में? मैंने कोई तकरीर नहीं देखी कि जहां रिजवी साहब ने पढ़ा हो कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। रिजवी साहब का जब वो फैजाबाद का धरना था, उस धरने के अंदर रिजवी साहब ने फरमाया इन्हें जाना, इन्हें माना। मैं कहता हूं कि रिजवी साहब के सामने हुजूर आ गए थे और हुजूर ने आकर अपना दुहा वाला मुखड़ा दिखा दिया था। इसी वजह से जब रिजवी साहब ये शेर पढ़ रहे थे कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐसे वो बाबा नहीं था। जब बेटा पहुंचा ना, बाबा तुसी धरने के अंदर नहीं आंदे पे, जेड़ा ही बंदा आंदा है आके पूछता है कि उस्ताद कदों आने ने। रिजवी साहब ने फरमाया झलिया फिर 104 ते बुखार भी है ते फिर इतना बड़ा बुखार है, चल बुखार नु नहीं वेदा, चल मेरे फैजाबाद दे मैदान में। तो रिजवी साहब इतने बड़े बुखार के बावजूद क्या हुजूर से इश्क था ना, हुजूर से मोहब्बत थी। अगर ना आते तो लोग आज कितनी बातें करते कि जी लोगों को रास्ते पर लगाने वाला, मगर आज भी कुछ कमीने इस तरह की बातें करते हैं कि उन्होंने इतने शहीद करा दिए, उन्होंने कोई जो था आसिया मलूना का केस था या फिर इसका अपना सफीर का केस था, तमाम कुछ नहीं हुआ, लोगों को शहीद कराते रहे। अरे अल्लाह के बंदे नादान हो तुम। ये जितने भी हमारे हुजूर के आशिक शहीद हुए इनका खून रंग जरूर लाएगा, बेशक इंशाअल्लाह।
اب تو گھر گھر سے ممتاز قادری جیسے پیدا ہو رہے ہیں. بے شک بے شک. اب یہ حضور سے محبت ہے. صحابہ اس طرح محبت کرتے تھے. یہ صحابہ کی محبت تھی. صحابہ کی محبت بے مثل و بے مثال محبت تھی. صحابہ زمانے میں منفرد والے محبت والے کہ جس طرح حضور کرتے اسی طرح صحابہ کرتے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا. آمین آمین. اللہم ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جواب دیا. دعا ہے اللہ تعالی سامعین کو اور ہم سمیت حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب، ہماری برکت رمضان ٹرانسمیشن پروگرام کا اگلا سوال بہت اہم بھی ہے، میں اہم بھی سمجھتا ہوں، اور ایسے سوال میں آپ سے اکثریت ڈیلی کرتا ہوں، اسی لیے کہ تاکہ ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور معاشرے کے بارے میں بھی بات کرتے چلیں. آپ یہ بتائیں کہ معاشرہ اچھا کیسے بن سکتا ہے، معاشرے کو اچھا کیسے بنایا جائے، اسی طرح کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں قبلہ قاری صاحب، معاشرہ ایک رہنے والے ملک کے اندر، ایک جگہ رہنے والے جی ایک طبقے کا نام، ایک گروہ کا نام جی یہ معاشرہ ہے. بے شک. اب ہر جگہ کا معاشرہ مختلف ہے. بے شک. معاشرے میں یعنی کہ رسم و رواج جی کس طرح کے وہاں پر مختلف امورات ہیں. لیکن آج کے معاشرے کے اندر 2 نمبر چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں. جی بے شک. کیونکہ ہے نا کہ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے. بے شک. آج کے معاشرے کے اندر اگر کوئی ڈکیٹی کرنے والا ڈکیٹی کر رہا ہے، جی کسی کی غربت اسے تنگ کر رہی ہے کہ وہ ڈکیٹی پر آ رہا ہے، جی تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے؟ جی اس وجہ سے کہ جب ہمارے خود ملک کے حکمران جو بنے بیٹھے ہیں، جی یہاں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ ان اللہ، قرآن میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک قوم میں تبدیلی نہیں لاتا کہ جب تک قوم خود کو تبدیل نہ کر بیٹھے. بے شک. بے شک. اگر اس آیت کی ترجمانی میں علامہ اقبال کی زبان سے کروں تو یوں کر سکتا ہوں، سبحان اللہ، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال اس قوم کو خود اپنی حالت کے بدل دے. سبحان. بے شک. حضور کی حدیث ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے اسی طرح کے حکمران مسلط کیے جائیں گے. جی تو پھر یہ ہمارے اعمال ہیں. بے شک. آج اگر کوئی ڈکیٹی کرنے والا ڈکیٹی کرتا ہے نا، جی تو کیا ہے اسے غربت تنگ کر رہی ہے. جی جب اس کے پاس پیسہ آ جائے گا، جب اس کے پاس یہ مال و دولت آ جائے گی، تو پھر وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرے گا. جی اب ہم نے کچھ دن پہلے جس طرح سنا تھا کہ ایک مظفر گڑھ کے اندر ایک بندہ مسجد کے اندر بیٹری چوری کر رہا تھا. جی تو وہ پکڑا گیا. لوگوں نے اس کی جو ہے وار سارے ختم کر دیے اور اس کی مونچھیں جو ہے نا وہ ختم کر دی، بلیڈ لگا دیا. وہ بندہ آگے سے معافی مانگے جا رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے ذلیل نہ کرو، میری بیٹی کا رشتہ بھی کوئی نہیں لے گا. یہ ذلت رسوائی بہت بڑی گندش ہے. بے شک. لیکن سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ پولیس کو کہ جب انہوں نے اس بندے کو اپنے پاس محفوظ کیا ان درندوں سے، تو ایک چوری ایک وہ شے ہے، گندش ہے. چلیں وہ تو چھوڑیں، آپ اگر چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو پھر آپ نے اتنا ذلیل رسوا تو نہ کریں، حوالے کریں ان کے، پتہ تو کریں. تو جب پولیس نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی جو ہے ہسپتال میں پڑی ہوئی تھی، اس کا آپریشن تھا، بیٹا پڑھ رہا تھا. جب بیٹا اپنے باپ کی وہ ویڈیو دیکھے گا تو اس پر کیا بیتے گی کہ میرے باپ کے ساتھ یہ کیا گیا. تو اسی طرح جب ہمارے حکمران اس طرح کے آئیں گے تو ہمیں ڈکیٹی کرنے پر لوگ مجبور ہو جائیں گے، لوگ گناہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، لوگ زنا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، عورتیں زنا کرانے پر مجبور ہو جائیں گی. گھر تو چلانے ہیں، بچوں کو تو پالنا ہے نا. تو یہ چیزیں، یہ معاشرہ ہے. اسی طرح معاشرہ جہاں پر
اب بچے گالیاں گلوچ دیتے ہیں، اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں، ان کی کھیل کود کے اندر بھی گالیاں چلتی رہتی ہیں، تو پھر وہاں پر کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس چیز کا جو ماسٹر بنتا ہے گالیوں کا۔ کیوں؟ گالیاں بچہ ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھ کر آتا نا، تو وہ معاشروں سے سکھاتا ہے۔ تو جب ایک معاشرہ ایک گندی شے ہے، ہم نے جب اسے اچھا کرنا ہے، اس کے اچھا کرنے کے لیے پہلی تو بات یہ کہ معاشرہ گندا کیوں ہوا؟ گندا اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے حضور کی سیرت کو فالو کرنا چھوڑ دیا۔ دوسرا صحابہ کرام کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ تیسرا ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن پڑھیں، قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بندے تو کیا کر رہا ہے اور میں کیا ہوں۔ اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھے نا تو قرآن بندے سے باتیں کرتا ہے کہ بندے تو کیا ہے، میں کیا ہوں، تو دنیا میں کس لیے آیا اور کیا کر رہا ہے۔ تو جب ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہمارا معاشرہ گندا ہی ہوگا، تو ہمارے اوپر یہ چیزیں آئیں گی۔ خدا کی قسم جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے قبلہ کاری صاحب، شکر کریں خدا کا کہ ہم درندے نہیں بنے، شکر کریں ہم خدا کا کہ ہم بندر نہیں بنے، ورنہ جس طرح کے ہمارے اعمال، ہمارا معاشرہ، یہ زمین پھٹ جائے، ہم اس کے اندر دبوچ جائیں، اس طرح کا ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ صرف والضحیٰ والے مکھڑے کی لاج خدا نے رکھی ہوئی، صرف حضور کی لاج رکھی ہوئی، ورنہ ہم تو کہاں کے تھے اور کہاں آئے۔ ہم تو یہ تو شکر ادا کریں۔ اگر ہم اس معاشرے کو، مختصر گفتگو کر رہا ہوں، اچھا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے حضور کی سیرت کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ وہ قرون اول کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، اس زمانے کو دیکھ کر ہمیں پھر چلنا پڑے گا۔ تو پھر جب ہم اس زمانے کو دیکھ کر ہر شاید ہم اس زمانے کے اندر صحابہ کرام کی طرح لے آئیں گے۔ وہ اور بات ہے کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا، یہ نیا جدید دور آ گیا، وہ اور بات ہے، وہ ہر مسائل کے لحاظ سے۔ جناب صاحب ایک تھوڑی سی جو جدید دور کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جدید دور، آج بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے فائدہ اٹھایا کفار نے۔ ہم تو قرآن کو بھول گئے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں رکھی، ہر چیز، تو پھر ہمیں پیغام دینا چاہیے۔ دیکھیں بالکل، اب قرآن کے اندر ہی آیا ہے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ کہاں ہیں، قرآن ہی کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی چیزیں بنائی، اسی قرآن ہی کے اندر ایک ایک شے قرآن ہی کے اندر آئی، ایک ایک شے قرآن ہی کے اندر۔ جب ایک انگریز نو مسلم اس نے جب قرآن کو پڑھا تو پڑھتا گیا، ترجمہ کرتا گیا اور سمجھتا گیا، تو اس نے چھوڑا نہیں، وہ انگریز ہے، اس نے ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کو پکڑ کر اس پر ریسرچ کی۔ جب اس نے ریسرچ کی تو وہ کامیاب نکلا، تو جب کامیاب نکلا تو اس نے اپنا ہی کچھ بنانا شروع کر دیا کہ میں چلوں اس کی طرف، حالانکہ مسلمان نہیں ہوا، نو مسلم ہے، مگر قرآن پڑھ رہا ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کاش کہ ہم جب مسلمان اس طرح کریں تو ہم کتنی بڑی چوٹی ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ رکھ دیا۔ میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم قرآن کو پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں نا، تو قرآن ہمیں سب کچھ بتاتا ہے۔ دنیا میں جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو قرآن پڑھ کے دیکھ، اگر آخرت کے لیے کچھ کمانا ہے تو قرآن پڑھ کے دیکھ۔ قرآن بندے کو جھنجھوڑتا ہے ایک مرتبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا دنیا کے اندر، پھر ہمیں کتاب عطا فرمایا، اپنا پیارا رسول عطا فرمایا، یہ چیزیں عطا فرمائی، ہم نے ان کو اوپر سے پشت ڈال دیا ہے۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اولاد کو پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیز، کالج، اسکول کے لیے تو پڑھاتے ہیں، مگر نہیں ٹائم تو دینی مدارس میں داخلہ کرانے کے لیے ٹائم نہیں۔ صرف ہم نے باتیں کرنی ہے دینی مدارس پر کہ یہ دینی مدارس کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ کیا اسکولوں کے اندر کچھ نہیں ہوتا؟ کیا کالج کے اندر کچھ نہیں ہوتا؟ یونیورسٹیز کے اندر کچھ نہیں ہوتا؟ تو ہم نے ایک تو اپنے بچے کو پڑھایا نہیں۔ ہاں، بچہ وہ داخل کریں گے جو سب سے اندھا ہوگا، لنڈا، بالکل دھندھا ہوگا، پڑھنے کے لائق ہی نہیں ہوگا، اسے ہم ادھر مدرسے میں ڈال رہے ہیں۔ اور جو پڑھنے میں سب سے پہلے نمبر پر جس کا دماغ ہے اسے اسکول میں بٹھایا ہوا ہے، اسے کالج میں، اسے یونیورسٹی میں بٹھایا ہوا ہے۔
یہ تو ہم خود قرآن کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، بے شک، خود دین اسلام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم خود یہ دھوکے کریں گے، یہ دھوکہ بازیاں، یہ منافقت کریں گے، ہم قرآن کو خود فالو نہیں کرتے۔ اب دیکھیں یہ کہ ایک شہری بچہ جب گھر سے پڑھنے کے لیے صبح سے ماں اٹھاتی، بیٹا وضو کر اور قاعدہ اٹھا، قرآن اٹھا اور جا پڑھنے مسجد کے اندر قاری صاحب کے پاس۔ وہ وضو کر کے منہ دھو کر وضو کر کے آ جاتا ہے قاری صاحب کے پاس، پڑھتا ہے، پڑھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ بے شک، اب یہ کیا پڑھنے آیا تھا؟ قرآن، بے شک، قرآن پڑھنے آیا تھا۔ اور پھر جب گھر جاتا ہے، گھر ناشتہ کیا، ماں کہتی بیٹا بھی نہا لو، ابھی اسکول جانا ہے۔ یعنی کہ دنیاوی تعلیم کے لیے تو نہا رہے ہو، بچے کو نہلا رہے ہو، صاف ستھرا لباس پہنا رہے ہو، مگر جو قرآن کی تعلیم ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے یہاں تک کہ اب جو ہے میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جو اسکول کے لیے ہوتے ہیں یہاں تک تیار ہوئے ہوتے ہیں کہ رات کو باقاعدہ شوز لگا کر سوتے ہیں کہ صبح فوراً اٹھ کر اسکول کی طرف جانا ہے۔ بے شک، تو اتنا جلدی ہم نے ان چیزوں کے لیے منع نہیں کر رہا کہ وہ چیزیں حاصل نہ کی جائیں، جی، وہ دور کے حساب سے ضروری ہیں، بھی ضروری ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے ہم نے اس قرآن کو تو سمجھنا ہے نا۔ بے شک، حتیٰ کہ آج تو ہم نے اتنا چھوڑ دیا کہ باپ کے جنازے میں بیٹا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہی میں بات کرنے والا ہوں۔ دیکھیں اب ایک یونیورسٹی کالج کا بچہ پڑھا ہوا، جی، اس کا باپ انتقال کر جائے، جی، اور ایک حافظ ہے، اس کا باپ فوت ہو جائے۔ اوئے اوئے، جب یونیورسٹی اور کالج کے اندر بچہ جو پڑھتا ہے اس کا باپ فوت ہو جائے تو جنازے پر کہا جاتا ہے کہ جی سورۃ فاتحہ تو پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص تو پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص تک پڑھنا نہیں آتا۔ اوئے، خدا کی قسم کی بلا کرے صاحب، باپ کی قبر پر بیٹھا ہوتا ہے تو سورہ ملک اسے پڑھنے نہیں آتی، کیوں؟ اس نے پڑھی ہی نہیں، بے شک، باپ نے پڑھا ہی نہیں۔ تو قربان نہ جائے اور ہزاروں سلام نہ ہو اس باپ کو کہ جس نے اپنے بچے کو، ذہین بچے کو قرآن حفظ کرانے کے لیے مختص کیا کہ جب دنیا سے گیا تو اسی اپنے باپ کی قبر پر اس کا وہ بچہ حافظ قرآن بیٹھ کر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تو سلام نہیں ہے اس کو۔ اور پھر یہاں تک کہ جب ہمارے رشتے دار ہمارے قریب فوت ہو جائے تو ہم غسل کرانے کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بے شک، ہمیں خود طریقے کار نہیں آتے، جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، پڑھانا تو دور کی بات ہوئی۔ بے شک، تو ہمارے تمام اس معاشرے کے، میں اپنے تمام نوجوانوں سے، بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس دینی تعلیم کی طرف ضرور لے آئیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں گے تو یہی بچے یہاں سے نکل کر، یہی بچے یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر یہ معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ بے شک، بے شک، یہی معاشرے کو اچھا بنانے والے ہوتے ہیں۔ کوئی جا کر کہیں پڑھاتا ہے، کوئی جا کر کہیں کی تبلیغ، دین کی تبلیغ کرتا ہے، بے شک، تو یہی ہے۔ تو وہ کتنا بانصیب باپ ہوتا ہے کہ جو قبر کے اندر سکون کر رہا اور قبر کے اوپر بیٹا بیٹھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، بے شک، بے شک، اور خدا سے دعا کر رہا ہوتا ہے مولا میرے باپ نے مجھے پڑھایا لہٰذا اس حافظ قرآن بنایا، اس کی تو لاج رکھ کے میرے باپ کی بخشش فرما۔ اوئے، باپ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ بے شک، اب وہ اپنے اوپر ذرا سوچیں، گریبان میں ذرا اپنے آپ کو جھڑکائیں اور دیکھیں کہ جو اپنے بیٹوں کو دینی تعلیم کی طرف نہیں لاتے تو معاشرہ یہیں سے گندا ہوتا ہے۔ کہ آج اگر ہمارے اس دور کے اندر معاشرہ گندا ہو گیا ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ دین کو پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو طاقت والے ہیں وہ انگریز پڑے ہوئے ہیں، لبرلز قسم کے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جو باہر ممالک سے دنیاوی تعلیمیں پڑھ کر آتے ہیں تو یہاں پر جو خانہ خرابہ کرتے ہیں، یہاں پر پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، دھجیاں اڑا دیتے ہیں دین کی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جب ہم ان چیزوں کو، قرآن کو چھوڑیں گے، صحابہ کو چھوڑیں گے، حضور کی سیرت کو چھوڑیں گے، تب ہمارے ساتھ یہ ہوگا، یہی ہوگا۔ تو اگر ہم نے اپنے معاشرے کو اچھا بنانا ہے تو سب سے پہلے خود کو اچھا بنانا ہوگا۔ جب ہم خود کو اچھا بنائیں گے تو ہم اپنی اولاد کو اچھا بنائیں گے، اپنی اولاد میں سے کسی کو دین کی طرف راغب کریں گے تو وہی جب دین کی طرف جائے گا، قرآن پڑھے گا، کتابیں پڑھے گا، تجوید و قرآن پڑھے گا، پھر جب گھر کے اندر آئے گا تو بتاتا ہے ابا اس طرح یہ کام نہیں، یہ اس طرح ہے، امی یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ نہیں، اس طرح نماز کا طریقہ اس طرح نہیں۔ ایک ایک شے جب بتاتا ہے تو معاشرہ ایک ایک شے سے سیٹ ہوتا ہے۔
कतरे कतरे से दरिया और जरे जरे से सहारा जन्म लेते हैं। बेशक तो एक एक शय से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं, एक एक शय से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। तो फिर आप देखें, हमें जरा इस पर गौर करना चाहिए बेशक। और अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता आमीन, फरमाए। आमीन। आमीन बिजाहिन नबील करीम। माशाअल्लाह, अल्लाह से बहुत ही अच्छा जवाब दिया। सामीन के लिए आपने पैगाम दिया कि अपने बच्चों को दीन की तरफ भेजो ताकि वो बच्चे कामयाब हो जाए। दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है और दीनी तालीम भी ज़रूरी है। तमाम नाज़रीन को मैं भी पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मदारस की तरफ भेजें। आप तमाम ही नाज़रीन को एक गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अता फरमाए। इंशाअल्लाह बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन पर रमज़ान मुबारक के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रहेगी। आप हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह मिलेंगे नई नशरियात के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।